دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، اس گند کو، اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا۔ پھر جس چیز کی ٹینشن لینی ہے، جس کا فائدہ ہے ٹینشن لینے کا، وہ والی ٹینشن آپ میں ڈالنی، انجیکٹ کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا بیان سن کے آپ لوگ چلے جائیں، دنیا کی ٹینشن نکل جائے اور وہ والی ٹینشن جو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ آئی نہیں۔ تو بالکل ٹینشن فری ہونے کا بھی نقصان ہے۔ ہمارے ایک استاذ گئے تبلیغ میں 1 سال کے لیے، بڑے موٹے ہو کے آ گئے، وہ بڑے مزاحیہ تھے۔ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں فریاد بھائی۔ تو ہمارے ایک استاذ تھے، تبلیغ میں گئے، 1 سال لگا کر بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو گئے، وہ مزاحیہ بہت تھے۔ ہم نے کہا استاد جی آپ تو سال لگا کر آئے ہو، ماشاءاللہ آپ کی تو صحت ہی زبردست۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، 2 ٹینشنوں سے انسان دبلا ہوتا ہے، ایک دنیا کی ٹینشن سے، بیوی بچوں کی فکر، کمانے کی، اور ایک آخرت کی ٹینشن سے۔ کہتے میں جب تبلیغ میں نکلا تو بیوی بچوں کی ٹینشن تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا نہیں ہوئی۔ آدھا کام ہوا، آدھا نہیں ہوا۔ کہہ رہے یعنی اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے کہ بھائی میرا تبلیغ میں تو جب انسان جاتا ہے دنیا کی ختم ہوتی تو آخرت کی پیدا ہوتی ہے نا، تو کہہ رہے میں نالائق آدمی، میں جب گیا تو دنیا کی ختم تو ہو گئی، آخرت کی پیدا ہوئی نہیں، تو بالکل ٹینشن فری ہو کے آ گیا، تو کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا۔ تو ایسا نہ ہو آپ آدھا بیان سن کے چلے جائیں، دنیا کی ختم ہو جائے اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ والی نہ ہو، یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ پورا بیان سن کے جایا کریں۔ لوگ میرا 4 شادیوں کا بیان سن لیتے ہیں، جو حقوق والا بیان ہے اس دن وہ بیان میں آئے بھی نہیں ہوتے، جس میں بیویوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ لوگ میرا وہ بیان سن لیتے ہیں جس میں نے کہا ابا اگر شادی نہیں کر رہے تو کر لو شادی، خود سے کر لو، وہ والا نہیں سنتے جس میں ہوتا ہے کہ اپنے خرچے پہ، ٹھیک ہے نا، وہ پھر ابا کو زور ڈال کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، ابا کے خرچے پہ تھوڑی، اپنے خرچے پہ میں نے کہا تھا۔ اچھا بھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزی ملے گی جیسے پرندوں کو۔ تو بیسک ضرورتیں تمام پرندوں کی ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہوتی ہیں، بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے وہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے حادثہ، جب اللہ ہی نہ چاہے کسی کو پنپنے دینا تو زلزلے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، تو وہ تو پھر مالدار غریب اس میں برابر کے پستے ہیں۔ تو آج سے ایک کام آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے، اور ہم میں سے کسی کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے زیادہ کی کوشش تو کرنی ہے، زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی۔ کوشش کریں، کیوں؟ کوشش کی حدیث میں ترغیب ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے، معاشی اکنومیکلی آپ مضبوط ہوں یہ طاقت بھی ہے، نالجیبل ہو آپ کے پاس نالج کی طاقت ہو یہ بھی ہے، کوئی فن کی طاقت ہو آپ کے پاس یہ بھی۔ تو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جاؤ گے۔ بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئیں، اب ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں پاور سے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھی بات ہے۔ اکثر میں اس موقع پہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک تاجر مجھے ملے جن کی ماہانہ کم سے کم 1 کروڑ آمدن ہوگی، وہ پرانی بات ہے، اس وقت 1 کروڑ آج کے 10 کروڑ سمجھ لو آپ۔ بڑی فیکٹریوں کے مالک، تبلیغ والے تھے ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت داڑھی ان کی، 5 وقت کے نمازی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کی اتنی آمدن ہے، 1 کروڑ فرض کر لو، تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے آرام سے بڑھا سکتا ہوں، میں 1 کو 2 کروڑ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس وسائل ہیں۔ میں نے کہا بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے کیا ضرورت ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ دنیا سے دلی مٹی ہے، کھڑی مٹی، پڑی مٹی، تبلیغ والے بتاتے ہیں نا there are 2 types of مٹیز، مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگایا ہے تمہارے ہاں بھائی، آپ کے ہاں تو اجتماع ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی وقت نہیں لگایا، تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا، مرکز اورنگی ٹاؤن میں ہے نا۔ تو تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بلڈنگ کھڑی مٹی ہے اور دوسری جو زمین پہ وہ کیا ہے؟ پڑی مٹی ہے، دونوں مٹی، دل لگانے کی دونوں نہیں ہے۔ تو ان تاجر نے کہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مفتی صاحب آپ لوگ کے بیان سے ہی سنا، علماء سے سنا، تو جب 1 کروڑ میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 2 کروڑ کی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسافر خانہ ہونے کے لحاظ سے 1 کروڑ بھی بلا وجہ کما رہے ہو آپ،
पागल आदमी है जो 1 करोड़ लेके बस में सवार होता है। मैंने कहा मुसाफिर खाने के लिहाज से तो टमाटर बेचो मेरे भाई आप, हाँ ना, मरना है ना, तो 1 करोड़ के क्या कब्र में जाओगे क्या? 2 टाइम की रोटी खाओगे, 3 टाइम खा लोगे ज्यादा ज्यादा, कितना खा लोगे? तो मैंने कहा आप ऐसा करें, आप अपने घर का किराया देखें कितना है, और 3 टाइम की रोटी और आलू प्याज टमाटर का खर्चा निकाल के, गैस बिजली का बिल निकाल के जितना कमा रहे हैं मुझे दे दिया करें, क्योंकि दुनिया क्या है, मुसाफिर खाने क्या करना है इतने पैसे का? उस लिहाज से तो 1 करोड़ भी गलत है। तो कहने बात तो सही है, फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा भाई आप कमाओ किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। नियत ये करो कि आप डबल कमाओगे, तो जब दीनदारों के पास ज्यादा पैसा होगा तो बात किसकी सुनी जाएगी? दीनदार की। जिसके पास पैसा होता है ना उसकी बात सुनी जाती है। वो एक हकीम साहब थे, उनको लोग सलाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, हकीम साहब कहते हैं ठीक है पहुंचा दूंगा। लोगों ने कहा अजीब बेहुदा आदमी है यार, सलाम कर रहे हैं जवाब दे नहीं रहा। फिर एक बंदा हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा पहुंचा दूंगा, इसी स्टाइल में ना। फिर तीसरा बंदा सड़क पे गुजरते थे, हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा पहुंचा दूंगा। एक दिन एक आदमी ने पकड़ लिया, भाई किधर पहुंचा देगा, हम सलाम आपको कर रहे हैं। उसने कहा असल में मैं जब गरीब था कोई सलाम नहीं करता था, मुझे कोई बंदा महल्ले में सलाम नहीं करता था। अब जब से पैसा आया है ना तो लोग सलाम करते हैं, तो ये मुझे नहीं मेरे पैसे को कर रहे हैं। तो शाम को तिजोरी है मेरी पैसों से भरी हुई, उसको सलाम पहुंचा देता हूँ तुझे। वसीम ने भी सलाम कहा है, गफ्फार ने भी सलाम कहा है, सलीम भी तुझे सलाम कह रहा था। तो इस नीयत से पैसा कमा लो भाई कि आप जब बात करोगे तो सुनी जाएगी, और हक बात की नीयत से कि मैं हक बात करूंगा ताकि वो हक बात सुनी जाए। मैं गरीबों पे जुल्म नहीं करूंगा, बल्कि जो जुल्म करने वाला है उसका हाथ रोकूंगा मैं। अगर हजरत उस्मान जैसे मालदार लोग हमारे नबी के साथियों में ना होते तो जिहाद के मौके पे 400 घोड़े कौन देता है भाई? हजरत उस्मान जब जरूरत पड़ी, हजरत उस्मान ने कुएं, आज तक हजरत उस्मान के कुएं मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में, जो वक़फ़ किए थे उस दौर में। उन्होंने कितना सवाब कमा लिया भाई, कितना सवाब कमा लिया कि नहीं कमा लिया? सदियों से लोग पीते आ रहे हैं उनसे पानी। जब जरूरत पड़ी हजरत मुगीरा इब्ने शोबा ने अपना माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाके दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कमाना नहीं है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जरूरत जितनी है वो अल्लाह पूरी कर रहा है, अब उससे ज्यादा की टेंशन नहीं लेनी। तो पहला काम जो आपने आज से अमल करना है, हर वक्त जबान पे शुक्र का जुमला। जिसको 2 टाइम की रोटी मिल रही है, रात को छप्पड़ में सर छुपाने की जगह है, बेशक अप्पा के ताने मिल रहे हो, क्योंकि बेरोजगार लड़के मेरे पास आते हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खुदकुशी का वाकया मैंने बयान में भी बताया। बेरोजगार आते हैं, अब्बा ताने देता है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे खुदकुशी की ख्याल आ रहा है। मैंने कहा रात को अब्बा घर में सोने देता है? कह रहे हाँ। मैंने कहा सुबह 2 टाइम की रोटी मिल जाती है? कहते हाँ। मैंने कहा दोस्त कमाने के बाद भी यही होगा? क्या ख्याल है? अब भी यही हो रहा है। तो बेसिक जरूरत जब पूरी हो रही है, किसी भी तरह से दूसरे के खर्चे पे हो रही हो, बेशक भले दूसरे के खर्चे पे हो तो रही है ना। जब मैंने कहा भूख सताए ना, बिल्कुल मरने लगो भूख से, अल्लाह फिर भी नहीं मरने देता। फिर अल्लाह कहता है चोरी भी हलाल हो जाती है। आपको इतनी ऐसा ना हो कि भूख लग रही हो चोरी कर लें आप। चोरी, भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए ना, उलमा ने मसला लिखा है, नाकाबिले बर्दाश्त भूख हो जाए, मरने लगो, भूख बर्दाश्त से बाहर। तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि फिर और जेब में पैसे नहीं है तो बगैर पैसों की रोटी उठा के खा सकता है, इस नियत से कि जब पैसे हुए तो दे दूंगा, हो जाए तो दे दे, नहीं तो वो अल्लाह की तरफ से ग्रेवी हो गई। वो होटल वाले के किसी गुनाह की सजा उसको अल्लाह ने दुनिया में दे दी। समझ रहे हो? वो भी कौन सा नेक है, उसने भी तो जुल्म किया होगा ना, कभी किसी पैसा, तो अल्लाह ताला ऐसे भूखों को भेज देता है, खा लेते हैं। तो ऐसी मजबूरी में तो चोरी भी हलाल हो जाती है भाई। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो पहला काम आपने क्या करना है, बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो टेंशन नहीं लेनी, ये काम भी हो गया ना। और अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद है, ये बहुत बड़ी इबादत है, ये कम इबादत नहीं है। देखो पिछली उम्मतों में
پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے، حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے، لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی، اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا۔ تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، خانہ ہے مسافر خانہ ہے۔ اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا، تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ، کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے، یہ کم عبادت نہیں ہے۔ اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے، ٹینشن لیتا ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے، اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا۔ دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ آپ کا پاس پیسہ آنا شروع ہوگا، آپ کی عزت، آپ کی ترقی، آپ کی بلڈنگیں، اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ۔ دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یہاں پیسہ، دولت، شہرت دیکھ کر خوش ہونا، اترانا شروع کر دینا، یہ ٹیکنیکل، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہماری اور آپ کی کھوپڑی میں جو شیطان نے ڈال دیا ہے۔ لہذا میرے بھائی یہاں کمپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ 4 گاڑیاں، میرے پاس 1 گاڑی بھی نہیں ہے، اس کے پاس وہ ہوائی جہاز میں گھوم رہا ہے، میرے پاس رکشا بھی نہیں ہے۔ ابے تھوڑے دنوں میں وہ مرے گا، تھوڑے دنوں میں، اور ایسا مرے گا۔ اور زیادہ تر مالدار جو پیسے والے ہوتے ہیں نا، ان کی موت سڈنلی ہوتی ہے۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا پیسہ تھا اور وہ اللہ کا دی ہوئی نعمت تھی، لیکن حضرت سلیمان کی موت جتنے عجیب طریقے سے ہوئی، عام طور پر پیغمبروں کی موت ایسے نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے جنات سے کام لے رہے ہیں، لاٹھی ہاتھ میں رکھے، اور اللہ نے موت کا فیصلہ کیا، بیٹھے بیٹھے موت۔ اچانک لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کیا، جس سے لاٹھی کا بیلنس خراب ہوا، اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے۔ بہت عرصے کے بعد زمین پہ گرے، بہت طویل عرصے کے بعد۔ جنات نے دیکھا ارے بھائی یہ تو انتقال کر چکے ہیں، ہم خام میں اتنی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں ان کے خوف سے، بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ پیغمبروں کا جسم موت کے بعد خراب نہیں ہوتا، ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان کو اچانک ایسے روح نکال لی، یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دولت دی ہے، چھینتا بھی سیکنڈوں کے اندر ہوں میں۔ تو اس لیے کبھی کسی پیسے والے کو دیکھ کے حسرت کرنا، ہائے کاش میری بھی گاڑی ہوتی، ہائے کاش میں بھی جہازوں میں گھومتا۔ او بھائی یہ کھلونے ہیں، تتلیاں ہیں، یہ مٹی ہے بھائی، مٹی ہے، ان کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اب لفٹ کس کو کرانا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا، پہلے یہ بھی تو ایک بات ہے کہ لفٹ جس کو کرانا ہے وہ اللہ نے بتا دیا، جو میں نے آیت پڑھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کی نظر میں اٹریکٹیو بنایا سونا چاندی کو، عورت کو۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہر شخص نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، ہر شخص نے۔ اللہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ بینک بیلنس اور بنگلے اور یہ لڑکیاں یہ مزین کر دی ہیں، اور عورت کے لیے سونا۔ تبھی عورت لڑکے پہ نہیں مرتی، وہ اس کی جیب پہ مرتی ہے۔ آپ کی جیب خالی ہے، وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے، لیکن اپنے دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں۔ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے۔ کیا چاہیے بھائی؟ مجھے پلکوں پہ نہیں گھومنا، مجھے گاڑی میں گھومنا ہے، مجھے دل میں جگہ نہیں، مجھے کوئی بنگلہ دے دے، اچھا سا گھر میں جگہ چاہیے۔ تو یہ چیزیں عورتوں کی نظر میں بھی ہے، بنگلہ چاہیے، اپنا گھر چاہیے۔ لڑکی خواتین اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں، اپنا گھر نہیں بنا اب تک، زندگی گزر گئی کرائے میں رہتے ہوئے، کوئی گزر ہی گئی نا، تھوڑے سے اور رہ گزر جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیا کون سا ٹینشن لینے کا؟